الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ مزمن بعثني الله إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اسلام کے ان جان بازوں کا شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے چمن اسلام کو اپنے لہو سے سینچا، اپنی زندگیاں دے کر اسلام کے اس گلستان کو اور اس باغ کو ہرا بھرا کیا، اور انہیں نہ اپنی جوانی کی پرواہ کی، نہ اس دنیا کے کسی چیز کی انہیں ہوس تھی، تمنا تھی، نہ اپنے ماں باپ کے گودوں میں پلنا چاہتے تھے، بڑھنا چاہتے تھے، نہ انہیں شادی کر ایک عدد بیوی اپنی زوجیت میں لا کر اس کی غلامی کا شوق تھا، نہ انہیں بچوں کو جن کر بچوں کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی حسرت اور تمنا تھی. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور ان کی زندگی کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، اور وہ تھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو حوالے کر دینا اور جام شہادت نوش کرنا. دنیا کا ہر بشر اور ہر انسان بھاگتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے، اور یہ وہ جان باز مجاہد ہیں جو موت کا پیچھا کرتے ہیں اور موت ان سے ڈر کر بھاگتی ہے. نمازی کا پیچھا بھی موت کرتی ہے، حاجی کا پیچھا بھی موت کرتی ہے،
صدقہ خیرات کرنے والے کا پیچھا بھی موت کرتی ہے، عمرہ کرنے والے کا پیچھا بھی موت کرتی ہے، لیکن یہ مجاہد وہ ہے جو موت کو بھگاتا ہے اور موت اس سے ڈر کر بھاگتی ہے۔ یہ ہر پل موت کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اندر وہ اسپرٹ بھر دی تھی، وہ چارج کر دیا تھا، وہ قوت ڈال دی تھی کہ انہیں زندگی کی کسی چیز میں کوئی مزہ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کیا ہے، مال کیا ہے، دولت کیا ہے، روپیہ کیا، پیسہ کیا، عمارت کیا، خاندان اور قبیلہ کیا، ان کو پتا ہی نہیں تھا۔ یہ کمی ہماری ہے کہ ہم نبی کے وارث کہلاتے ہیں، نبی کے جانشین کہلاتے ہیں، نبی کے خلفاء کہلاتے ہیں، ہم نے آپ کو ہم سمجھا نہیں پائے۔ آپ اگر مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال کی نفرت ہم نے آپ کے دلوں میں ڈالی نہیں، جورو کے غلام ہیں، جورو کی حقیقت ہم نے آپ کو بیان نہیں کی۔ میں خود قرآن خوانی کرتا ہوں، میں خود چہلم چھٹی کا کھانا کھاتا ہوں، 11ویں 12ویں کھاتا ہوں، من چاہی تفسیر کرتا ہوں، گھوروں کو، مہدویوں کو، شیعہ کو، قادیانیوں کو، رافضیوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا ہوں۔ مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، نبی سے کیا لینا دینا، میرا عہدہ، میری امامت، میرا منصب، میرا قاضی ہونا، میرا امیر ہونا، میرا مفتی ہونا، لوگ اسے واوا کرتے رہیں۔ قصور میرا ہے، قصور نبی کے وارثوں کا ہے، قصور نبی کے جانشینوں کا ہے کہ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس کی لذت کیا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے۔ قصور آپ کا نہیں ہے کہ آپ جورو کے غلام بن گئے، قصور آپ کا نہیں ہے کہ آپ زمین کے پجاری بن گئے، قصور آپ کا نہیں ہے کہ مال اور دولت کے آپ شیدائی بن گئے، قصور ہم نبیوں کے وارثوں کا ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو آپ نے اسپرٹ پیدا کی تھی، جو طلب پیدا کی تھی، جو جذبہ پیدا کیا تھا، ہم وہ پیدا نہیں کر سکے۔ ہم کیا پیدا کریں گے؟ ہم اپنی جگہ پر صحیح معنوں میں مرد بانے نہیں ہیں، ہم غلام ہیں جورو کے، ہم اولاد کے نوکر ہیں، ہم مال کے رسیہ ہیں، ہم عہدے کے خواہش مند ہیں، ہم سیکولر اور جمہوری ذہنیت کے رکھنے والے ہیں۔ ہمیں جو ہے دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم خود دین کو نہیں سمجھ پائے، قرآن کو سمجھ نہیں پائے، بدر کو سمجھ نہیں پائے، احد کو سمجھ نہیں پائے، اور ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھایا تھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا کمزور، کیا بوڑھا، کیا صحت مند، کیا بیمار، کیا ننگڑا، کیا اندھا، کیا بچہ، ہر کوئی رسیہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی جذبہ تھا، سبیلنا الجہاد، سبیلنا الجہاد، ہمارا راستہ جہاد ہے، ہمارا راستہ جہاد ہے۔ ایک ہی مدینے کی گلیوں کا نعرہ تھا، مطلوبنا شہادت، ہمارا مطلوب، ہماری لیلہ شہادت ہے۔ ہم آپ کو نہیں بتا پائے، قصور ہمارا ہے۔ حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جوانی کے منزلوں کو طے نہیں کیا تھا آپ نے، جنگ بدر بپا ہوا اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بچے آنکھ مچولی کر کر میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے صفوں کی درستگی ہوتی تو آپ سب کو دیکھتے
اور جس کے ذمے جو کام ہوتا وہ کام پر لگاتے. لیکن آپ سمجھ رہے تھے حضرت حارثہ ابن سراقہ کہ میں اگر صفوں کے اندر کھڑا ہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، مسترد کر دیں گے. اس لیے بغیر اطلاع کے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بدر کے معرکے کے اندر حق و باطل کی جنگ کے اندر کفر اور اسلام کی جنگ کے اندر ہوتا کیا ہے. یہ میچ کے کھلاڑی نہیں تھے، یہ میچ کے بیٹسمین نہیں تھے، بولر نہیں تھے، امپائر نہیں تھے، یہ درشک تھے، یہ دیکھنے والے تھے. اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ کوئی میچ نہیں تھا، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں تھا کہ دیکھنے والوں کی بھیڑ جمع کی جائے. یہ مرغیوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ جانوروں کی لڑائی نہیں تھی، یہ جوا نہیں تھا. ایک حق و باطل کا معرکہ تھا. فرشتے گھوڑوں پر بیٹھ کر، سواریوں پر بیٹھ کر، امانہ لے کر اللہ کے حکم سے اس بدر کے میدان کے اندر تشریف لائے تھے. ہائے بدقسمتی ہماری، نہ تو ہم نے اس منظر کو دیکھا، نہ تو اس زمانے میں ہم تھے. حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اتنے کم سن تھے اور اتنے کم عمر تھے کہ مجاہدوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے. چھپ چھپا کر آ گئے بدر کا معرکہ دیکھنے کے لیے. تو ایک کافر نے ان کو دیکھا. مسلمان اس زمانے میں بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پہچانا جاتا تھا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی نشانی تھی. ان داڑھی مڑوں کو دیکھ کر، ان حرام خوروں کو دیکھ کر، ان رشوت خوروں کو دیکھ کر، ان یہود و نصارہ کے لباس اپنانے والوں کو دیکھ کر ان کا پاجامہ کھول کر کہنا پڑتا ہے یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. کافر، مشرک، ہندو ان کے ظاہر کو دیکھ کر پہچان لیتا تھا. لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، ہمیں ریاکاری کر کر، ہمیں دکھاوا کر کر کیا کرنا. ارے پھل جب پکتا ہے خوشبو باہر نکل ہی جاتی ہے. پھول خوشبو کے لائق رہتا ہے، جتنا چھپاؤ اس کی مہک آ ہی جاتی ہے. ایمان کیا ایک پھل کے خوشبو سے کمتر ہے؟ کیا ایمان ایک پھول کی خوشبو سے کمتر ہے کہ چھپانے سے چھپ جائے گا؟ دل میں اگر ایمان ہوگا، زبان میں صداقت ہوگی، اعمال جسم سے نکلیں گے، آنکھ میں حیا ہوگی اور ہاتھوں کے اندر شجاعت اور بہادری اور جذبے جہاد کے جوہر ہوں گے. دل میں نفاق ہوگا، دل میں کفر ہوگا، دل میں میل ہوگا، دل میں مال کی محبت ہوگی، جورو کی غلامی کا جذبہ ہوگا اور دنیا میں جینے کی حسرتیں ہوں گی. یہ نماز کبے کی ٹھونگ نظر آئے گی. یہ مال کا صدقہ کرنا اور خیرات کرنا یہ ریاکاری نظر آئے گا. یہ دعوت و تبلیغ ایک سیر و تفریح نظر آئے گی. یہ تعلیم اور ایجوکیشن ایک انٹرٹینمنٹ، ایک تفریحی چیز بن کر رہ جائے گی. ایمان ہوگا اپنا جوہر دکھائے گا، ایمان ہوگا اپنا کمال دکھا کر رہے گا. یہ ایمان بنا تھا، یہ نبی کی محبت بنی تھی، بچوں میں بنی تھی، عورتوں میں بنی تھی، بوڑھوں میں بنی تھی. ابو دجانہ کی عمر کیا تھی، ابو دجانہ کی مالی حیثیت کیا تھی، ابو دجانہ کی جسمانی حیثیت کیا تھی، اور حضرات صحابہ کرام کے اندر حضرت حارثہ ابن سراقہ کیا لائق تھے بدر کے میدان میں آنے کے. حوض کے پاس پانی پی رہے تھے اور جا رہے تھے. کافر نے دیکھا، ان کے ظاہر کو دیکھ کر پہچان لیا. بچوں میں ایمان کی خوشبو آ رہی تھی. ان کے ظاہر کے اندر اسلام کی حرارت ان کو محسوس ہو رہی تھی. ایک تیر جو مارا، حملہ جو کیا، حضرت سراقہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ موقع پر ہی شہید ہو گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ نے ماں کو طلب کیا
بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ہماری ماں ہوتی آج کے زمانے کی اولاد کو ڈانٹتی، آج کی بیوی ہوتی خامن کو ڈانٹتی، کس لیے جی رہے ہو مسلمانوں؟ کس لیے جی رہے ہو؟ مال چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، عمارت چاہیے، عہدہ چاہیے، کس لیے جی رہے ہو؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کتنی جماعت سے یہ عنوان شروع کیا گیا، نہ شہروں میں تبدیلی، نہ فجر میں تبدیلی، نہ نمازوں کے اندر تعداد بڑی، نہ معاملات صاف ہوئے۔ کیا مقصد ہے اس کہنے اور سننے کا؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ کوئی ناٹک ہے؟ یہ کوئی ٹی وی سیریل ہے؟ یہ کوئی بی بی سی خبرنامہ ہے؟ جھوٹوں کا پرندہ جھوٹ کا پرندہ ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ کیا جذبہ بیدار ہوا؟ کتنا اپنے دنیا کو طلاق دی، مال کو طلاق دی، دولت کو طلاق دی، اور اپنے دل سے اپنے آبا اجداد، اپنے خاندان اور قبیلے کی محبت کو نکالا۔ والدہ تشریف لائی، ترمذی شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آپ تشریف لائی، فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا فوجی بن کر، کمانڈر بن کر، مجاہد بن کر بدر کے میدان میں نہیں آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا، اگر شہادت کا مرتبہ پالے میں خوش ہو جاؤں، اور اگر کوئی اور مقام ہے، اس لیے کہ کمانڈر کی اجازت کے بغیر آ گیا تھا، سپہ سالار کی مرضی کے بغیر آ گیا تھا، جہاد کی نیت سے نہیں آیا تھا، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ راستہ ہے، مجھے بتاؤ اس کے متبادل کون اور راستہ ہے؟ اس کے بدلے میں کوئی اور راستہ ہے؟ مسلمانوں، جماعت کا پیالہ پینے والوں، دیوبند کا پیالہ پینے والوں، عورت کا پیالہ پینے والوں، مال و دولت کا پیالہ پینے والوں، پارٹیوں کا پیالہ پینے والوں اور حب دنیا کا پیالہ پینے والوں، مجھے تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جس ماں نے جنا اور جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس جنت کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں، بتاؤ اس راستے کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ ہے؟ اس راستے کے علاوہ کوئی اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے؟ سب راستے ہوں گے، لیکن ان راستوں کے اندر رکاوٹ ہوگی۔ یہ راستہ تو وہ راستہ ہے کہ بھولے سے اگر کوئی شریک بھی ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اے حارثہ کی اماں یا حارثہ، اے حارثہ کی اماں، تو پوچھتی ہے حارثہ ابن سراخہ جنت گیا نہیں؟ ارے جنت کے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کے اندر اس نے مقام کو پا لیا۔ بتاؤ ہے کوئی راستہ اس کے متبادل اور اس کے بدلے میں؟ جنت تو دور کی بات، جنت الفردوس کے اندر آپ کے فرزند بھولے سے آئے تھے، اور اگر زندہ رہتے خدا جانے کتنے کافروں کو جہنم رسید کرتے، اور کتنوں کو اپنی تلوار کا رخ بتاتے، اور کتنوں کو اپنے تیروں سے زخمی کرتے۔ ابھی جنگ کے لائق نہیں تھے اور شہید ہو گئے، اور ماں کو شبہ تھا، تو ماں نے پوچھا کہ کیا مقام؟ یہ راستہ اللہ کا راستہ، شہادت کا راستہ، جہاد کا راستہ۔ میں نے بتایا ارے مجاہد کا پیسہ، مجاہد کا خون، مجاہد کے آنکھ کا آنسو، بلکہ مجاہد جس گھوڑے پر، جس سواری پر سوار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا درجہ ہے۔ اللہ نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا۔ ارے مجاہد تو دور کی بات، مجاہد جس جانور پر سوار ہوتا ہے وہ دور کی بات، وہ جانور کے گھوڑوں کی، ٹاپ کی، اور اس کے چنگار کی، اور اس کے نالوں سے کتے والوں کے شروں کی میرے رب نے قسم کھائی ہے۔ اللہ قسم ایسی ویسی چیز کی کھاتا ہے اور تم اسے اٹھا کر فٹ کر لو،
نورانی مجید کے خطیب کے خطبے پر، اور اسے اٹھا کر فٹ کر لو سفیر کے چندے پر، اور اسے اٹھا کر فٹ کر لو چلے میں جانے کے لیے، اور اسے اٹھا کر فٹ کر لو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بننے کے لیے، طالب علم بننے کے لیے۔ طالب علم بننا ثواب ہے، محتمم بننا ثواب ہے، خطیب بننا ثواب ہے، امام بننا ثواب ہے، جماعت میں جانا ثواب ہے، چلا برحق ہے، 4 مہینے برحق ہے۔ آنکھ کان نہیں بن سکتی، کان آنکھ نہیں بن سکتا، پیر ہاتھ نہیں بن سکتے، ہاتھ پیر نہیں بن سکتے، تو جماعت جہاد نہیں ہو سکتی، جہاد جماعت نہیں ہو سکتی، نماز جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد نماز نہیں ہو سکتی۔ انسان کا ہر عضو الگ ہے، تو اسی طریقے سے شریعت کے اعمال سب الگ ہیں۔ جنہوں نے تمہیں کہا آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر بزدلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر جذبہ جہاد سرد کرنا چاہتے ہیں۔ اذان اذان ہے، اقامت اقامت ہے، نماز نماز ہے، نماز اذان نہیں ہو سکتی، اذان نماز نہیں ہو سکتی، حج زکات نہیں ہو سکتا، زکات حج نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل جدا جدا ہے، گلاب کا پھول الگ ہے، چمیلی کا پھول الگ ہے، یاسمین کا پھول الگ ہے، موگرے کی کلی الگ ہے، پھول سب ہیں اور سب پھولوں کی خاصیت الگ ہے، اعمال سب ہیں، سب اعمال کی خاصیت الگ ہے، اور ان میں سب سے بلند عمل وضربت و سینا میں ہی الجہاد، یہ وہ جذبہ تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بچے بچے کے اندر، مرد مرد کے اندر، عورت عورت۔ کبھی آپ نے آ کر پوچھا حضرت اتنا سیکھ رہے ہو، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہو سبیلنا الجہاد، مطلوبنا مقصودنا الشہادہ، آخر ہے کیا راستہ، آخر ہے کیا منزل، کیا لینا دینا؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میچ دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، مزہ وہاں بھی مل جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ وہاں بھی مل جاتا ہے، بولنے دو۔ جب ہمارے بڑوں نے کہا چلے میں جہاد، ہم اسی راستے میں چلیں گے۔ ہمارے بڑوں نے کہا مدرسے میں جہاد، اسی راستے میں۔ یہ عالم یہی ہے اور عالم نہیں۔ اگر یہ حق ہوتا، اگر یہ سچائی ہوتی، وہ عالم کیوں نہیں کہتا، وہ جو ہے بزرگ کیوں نہیں کہتا؟ جماعت میں بھی تو علماء ہیں، دیوبند میں بھی تو علماء ہیں، مظاہر میں بھی تو علماء ہیں، ندوہ میں بھی تو، یہ کیوں سیکھ رہا ہے؟ یہ کیوں چلا رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے کوئی باپ کا کلام نہیں، یہ کوئی میرا قول نہیں، کلام پاک کی 480 آیتیں جہاد کا حکم دیتی ہیں، شہادت کا حکم دیتی ہیں۔ ان کے علماء کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو، اللہ کی قسم دے کر پوچھو کہ حضرت وضربت السینا میں ہی الجہاد کا معنی کیا؟ سورہ انفال میں کیا ہے؟ سورہ توبہ میں کیا ہے؟ بدر میں کیا ہے؟ کتاب المغازی میں کیا ہے؟ ترمذی میں کیا ہے؟ ابو داؤد میں کیا ہے؟ نسائی میں کیا ہے؟ کیا جہاد کے تذکرے، شہادت کے تذکرے، اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے تذکرے نہیں ہیں؟ یہ شوق کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ابھی تک اپنی جوڑوں کے پلووں سے کیوں اتنے ہوئے ہو؟ ویسی کیا چیز تم نے پائی؟ ہمیں بھی بتا دو۔ ایک جمعہ ہم بھی عنوان رکھ لیں گے کہ جوڑوں کے پہلو میں سونے کی لذت کا عنوان، ایک عنوان ہم یہ بھی رکھ لیں گے اولاد کے حدیث پہنانے کا بیان، ایک عنوان یہ بھی رکھ لیں گے دولت کی غلامی، مال کی غلامی اور دنیا کی پوجا کی لذت کا بیان۔ ہم بھی لذت پانا چاہتے ہیں۔ بیچارے سرحد پار دنیا کے ممالک میں جا کر ننھے منھے بچے، سن پہ نازک عورتیں گل اٹھا کر اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت نوش کر رہی ہیں اور انسانی بم مار کر اپنے جسم کے پرت سے تیری عورت
سندر سے ڈرتی ہے، تیری عورت چوہے کو دیکھ کر چیخ مارتی ہے، تیری عورت بلی اور کتے اور گوشت کو دیکھ کر چیخ مارتی ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا، کیا پایا تھا؟ سن سے نازک وہ بھی ہے، اس کا بھی حیض آتا ہے، اس کا بھی نفاس آتا ہے، اسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدھی عقل اور آدھا دین رکھنے والی، خبر رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ اس سے تو عبرت حاصل کرو۔ کبھی یہ تمنا پیدا ہوئی، حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نمبر آتا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بدر کے سب سے کم سن صحابی کون ہیں، کم عمر صحابی جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے، حارثہ ابن سراقہ یہ وہ ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے سابقون الاولون۔ سابقون الاولون یعنی ایک تو یہ ہے کہ بنگلور میں ہماری تقریر ہوئی اور اس تقریر کے بعد بنگلور والے اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں صاحب ہمارے یہاں ایک تقریر ہو جائے، ہمارے یہاں ایک پروگرام ہو جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ بھئی حکومت سے بیان ہے، پولیس سے پابندی ہے اور بنگلور کے علماء، کرناٹک کے علماء اس عالم کو قریب نہیں کرتے، اچھوت سمجھ کر اس کو اپنی ذات سے نکال دیے، اپنی بلادری سے نکال دیے، اپنے اسٹیج پر جمع نہیں کرتے۔ اور لیکن جب انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ جس پر سکینت تھی، وہ منظر دیکھا کہ خدا کی مدد کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دسیوں لوگ آتے ہیں، قافلے لے کر آتے ہیں، تاریخ دے دو، یہ دیکھ کر ایمان لانے والے، یہ دیکھ کر ایمان لانے والے اس نقشے کو دیکھا، اب طلب پیدا ہوئی۔ اور جب وقت نکل گیا اور دور دراز کے بیچارے غریب لوگ، جھوپڑی اور جھگیوں میں رہنے والے، کچے مکانات میں رہنے والے، انہوں نے اس کی قدر پہچانی اور اس کی عظمت کو پہچانا اور کہتے ہیں تاریخ کے نہ ملنے پر اگر آپ ہیلی کاپٹر سے آنا چاہیں اس کا بھی ہم نظم کریں گے۔ ہم نے کہہ دیا کہ بنگلور والوں سے کہ بھائی اب تو وقت ختم ہو چکا ہے، مے تک کوئی تاریخ ملنے والی نہیں۔ تو جو نقشے دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں ان کا ایمان مضبوط نہیں، اور جنہوں نے صرف قابلیت کو پہچان کر اور ان کے مقام کو پہچان کر اعتراض کیا، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ مکی زندگی پٹنے کی زندگی، مکی زندگی پیٹ پر پتھر مارنے کی زندگی، باندھنے کی زندگی، مکی زندگی شیب ابی طالب کی زندگی، مکی زندگی طائف کا سفر، مکی زندگی اوجڑی ڈالنے کا واقعہ، مکی زندگی نبی کو شاعر، کاہن اور جو ہے جادوگر کہنے کا ماحول، اور مکی زندگی کانٹے ڈالے گئے، راستے کے اندر روڑے اٹکائے گئے اور کلمہ پڑھنے والوں کو تنگ کیا گیا۔ قرآن شریف نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، جو سابقین اولین ہیں جنہوں نے پیٹ کے پتھر باندھنے کے نقشے کو دیکھا، جنہوں نے طائف میں نبی کے پٹنے کو دیکھا، جنہوں نے حرم محترم کے اندر نبی کے سر پر اوجڑی ڈالتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کو بے کسی اور مظلومیت کی حالت کے اندر دیکھا، جنہوں نے نبی کی آنکھ سے خون کے آنسو نکل کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کو میڈل، نبی کو ایوارڈ ملتے ہوئے نہیں، نبی کو شاعر، نبی کو کاہن، نبی کو جو ہے جادوگر، ساحر کہتے ہوئے سنا اور پھر ایمان لے کر آئے۔ فرمایا یہ مومن ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ مدینہ طیبہ میں جنہوں نے بدر کی فتح کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، فتح مکہ کے بعد جو فتح مکہ کے منظر کو دیکھ کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے بدر کے اندر فرشتوں کی نزول کو دیکھ کر ایمان لائے، اور جو احد کے اندر خدا کی مدد کو دیکھ کر ایمان لے آئے، جنہوں نے نبی کی امیدوں سے
چشمے کو بہتا دیکھ کر ایمان لے آئے، جنہوں نے نبی کے لعاب مبارک سے کھارے چشمے کو میٹھا ہوا دیکھ کر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ابو بنو قریظہ کو شکست کو دیکھ کر ایمان لے آئے، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے کنگن کو ہلاتے ہوئے دیکھ کر اور ان کے ایوانوں میں زلزلے کو ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے روم کو شکست کے جہانے پر دیکھ کر ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان کی کیا بات ہے؟ جنہوں نے نبی کو مظلومیت بے کسی میں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی میڈل ہے؟ اللہ راضی ہو جائے؟ کبھی فکر کی تم نے اللہ کو راضی کرنی تھی؟ حضرت حارثہ ابن سراقہ سابقین اولین میں ہیں، میڈل مل چکا ہے، خطاب مل چکا ہے، ہمیں کوئی خطاب نہیں، کس حالت میں موت آئے گی ہمیں کچھ پتا نہیں، اللہ کو معلوم، قبر میں کیا ہونے والا یہ اللہ کو معلوم، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں ملنے والا یہ اللہ کو معلوم، پل صراط پار کریں گے یا پل صراط پر کٹ کر گر جائیں گے یہ اللہ کو معلوم، جن کو لقب مل چکا تھا کہ سابقون الاولون، یہ پہلے ایمان لانے والوں میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بدر کے نقشے کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ ماں کی گود میں اسے جنت مل سکتی تھی، گھرانے میں وہ فردوس پہنچ سکتا تھا، نبی کے ہاتھوں جام کوثر پی سکتا تھا، لیکن خاموش نہیں بیٹھا یہ بچہ، یہ بچہ چلا گیا بدر کے میدان میں، اور جو طلب تھی، جو سچی طلب لے کر چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے کے اندر مشقت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو راستہ دے دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، سیکولر ملک کے اندر رہ کر، جمہوری ملک کے اندر رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہا آپ نے؟ کیا کرنا چاہا؟ ایک قدم بڑھایا، دن رات وظیفہ، مال دولت روپیہ پیسہ تجھ ہے، لعنت ہے۔ ایک صاحب شامیانی کی دکان والے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، بلندی پر چل جاؤ گے، اونچائی پر چل جاؤ گے، یہ دنیا کی موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز جب لینڈ ہوتا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے سے پوچھ کر دیکھیے گا آپ، یہ گاڑیاں، چمچماتی گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، آپ کو چونٹیاں مکوڑے کھٹمل نظر آتے ہیں، اس کی حقیقت اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ارے کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے کیوں تم دوسری رکعت میں آتے ہو، کیا کام ہے تمہیں؟ اذان کے بعد آئے، اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ گئے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے، قرآن نہیں آتا، کلام پاک کو دیکھ کر رونے لگے، اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیری آیت ہے، صفحے پلٹنے لگے، ایک صفحہ پلٹا، دوسرا صفحہ پلٹا، کوئی تلاوت کر رہا ہے، قریب کے اندر چلے گئے، اس کی آواز سننے لگے، کیا کرتے ہو، کیا تیر مار لیا تم نے؟ وائٹ ہاؤس کے مالک بن گئے، لال قلعے کے مالک بن گئے، بتاؤ صحیح، تمہارے مسجد کا امام، تمہارے مسجد کا مؤذن، تمہارے باپ کو غسل دینے والا، تمہاری مری ہوئی ماں کو غسل دینے والی غسالن ایک ایک روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے، کیا تیر مارا تم نے؟ یہی نا، ایک ایکڑ کے بعد دوسرا ایکڑ، ایک فلور کے بعد دوسرا فلور، ایک کار کے بعد دوسری کار، بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے مال دیا، دولت دیا، کیوں نہ اس بچے کو میں عیسائی بناؤں، عیسائی کانوینٹ میں داخل کیا، بشپ کاٹن میں داخل، یہی نہ کر رہے ہو؟ کتنے مؤذنوں کو تمہارے گھروں سے اناج جاتا ہے، وظیفہ جاتا ہے،
یہ دین کے خادم، یہ مسجد کے رکھوالے، یہ مسجد کے جھاڑو دینے والے، یہ مدرسے کے رکھوالے، یہ دن رات قال اللہ تعالی کیا کیا؟ پھر کچھ تو بتاؤ رزلٹ۔ باپ مرا، قرآن لے کر مسجد کو بھیج دیا، قرآن پڑھنا آئے نہ آئے حق ادا ہو گیا باپ کا، اور باپ کے لیے آپ نے جنت کھول کر، دروازہ کھول کر باپ کو جنت میں داخلہ دلا دیا۔ ماں مری، مسجد کو تقاضا تھا ایک عدد جنازے کا، ماں کے نام سے ایک جنازہ خرید کر دے دیا۔ ارے مال کے پجاری ہو، قارون کی نسل ہو، فرعون کے بچے ہو، کچھ دولت کی اور چمک دمک تو دکھاؤ۔ پہلے پرانا سیٹ تھا موبائل کا، اب مال و دولت آئی تو آپ نے اس کو جو ہے قیمتی سیٹ کے اندر تبدیل کر لیا۔ پہلے مانیٹر ٹی وی کا حاملہ تھی، اب اسے آپ نے LCD کر لیا، ہوم سیٹ۔ یہی تو کرتے ہو۔ کل مال نہیں تھا، کھجور پر، زمزم پر اور جو ہے چھوٹی دعوت پر تمہارا نکاح ہو جاتا تھا، آج مال آیا، رنڈیوں کو بلا کر ولیمے میں شکرانے کے اندر نچوار۔ کیا کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیا کیا بتاؤ؟ مال کا کچھ چمتکار تو بتاؤ۔ آج یہ مسجد کے خدام، آج یہ دین کے دائی، آج یہ دین کے فوجی، آج ان کی حالت کیا ہے؟ کیا کیا تم نے؟ مال ملا تو کچھ کر کے بھی تو بتاؤ۔ زیادہ سے زیادہ مسجد اس لیے بنی، مدرسہ اس لیے بنا، اس کی موٹی عمارت ہے، کل دکھاؤ گے حاجی صاحب یہ مسجد کا مینارہ میں نے بنا ہے، یہ گنبد میں نے بنا ہے۔ مسجدیں بہت ہیں، مسجد نہ ہو درخت کے نیچے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پیٹ میں جانے والی روٹی تو نظر نہیں آتی، یتیم کی چیخ سنائی نہیں دیتی۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر ہماری امت کی بیٹیاں، نام ام کلثوم ہے، نام عائشہ ہے، نام سمیہ ہے، بھیڑ کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو دولت کے پجاری ہو؟ جاؤ رجسٹرار آفس کے اندر لمبوسی کے لیے بورڈ پر ایک بھیڑ کا نام ہوتا ہے، ایک چمار کا نام ہوتا ہے، ایک گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والے کا نام ہوتا ہے، ساتھ میں عائشہ کا نام، ساتھ میں سمیہ کا نام، اور اگر کسی کو آبجیکشن ہو تو 40 دنوں کے اندر یا 3 مہینے جو قانون ہے وہاں جا کر تو دیکھو کتنی بیٹیاں امت کی مرتد ہو رہی ہیں۔ جا کر تو دیکھو کہ جب دسمبر کے اندر بڑی نکلی تھی ان کی، اور ان کا کرسمس کا تہوار تھا، ان کے چرچوں کے اندر کتنی ہماری ماؤں نے اور کتنی امت کی بیٹیوں نے ارتداد کی شکار ہوئی اور عیسائیت کے دامن کو تھاما۔ کیا کیا مان کے پجاریوں، دولت کے پجاریوں؟ آخر یہ مال کیا تمہیں نفع دے رہا ہے؟ یہ دولت کیا تمہیں نفع دے رہی ہے؟ ان امت کی بیٹیوں، ماں اور بہنوں سے کہا جاتا ہے، حضرت تقریر کرنے کے لیے آ گئے، اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے آ گئے، کل تک کیا کر رہے تھے؟ جب ہماری عصمت کا سودا ہو رہا تھا، ہماری عصمت کا سودا ہو رہا تھا، ہماری ماں کے لیے دوا کو پیسے نہیں تھے، ہمارا خامن شرابی تھا، گھر بھی چولہا جلتا اور بچے بھوک میں دل بنا کر سو جاتے تھے، کل تک کیا کر رہے تھے؟ عصمت عصمت شرمگاہ کا سودا کر کر میں نے خامن کو پالا، میں نے اولاد کو پالا، آج نکلنی ہو گئی تو آج میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ ہو رہا ہے نہیں ہو یا جھوٹ ہے؟ جاؤ اپنے اپنے علاقے کے رجسٹرار آفس کے اندر کوٹ کچہریوں کا چکر لگا کر دیکھو، تمہیں تو مال کی فرصت سے پوچھا، ارے مال کماتے ہو کچھ چمتکار بھی تو بتاؤ۔ آج انڈیا کے اندر اردو کو ختم کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے۔ آج اردو اسکولوں کی حالت زار کیا ہے؟ کیا ہے حالت؟ ختم کرنا چاہتی ہے یہ حکومت، عربی مدارس کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ سیدھا ایسی عمارت ہے کہ بارش پڑنے کے بعد لگتا ہے کشتی بن گئی ہے وہ اسکول کی عمارت۔
کتنے مسلمان مال دولت والے شادی کے اندر شیطان کے بھائی بن کر ننگا ناچ کرنے والے، عمارتیں بنا کر قارون کی جھوٹی نسخے سے، حرام کے نسخے سے پیدا ہونے والے، قارون کی نسل بتانے والے، تمہیں آج ان اردو اسکولوں کی حالت اظہار نظر آ رہی ہے؟ یہ ڈوب جائیں گے۔ آج ایشیا کے اندر اسلام کی تاریخ، قرآن کی تفسیریں، حدیث کی تشریحات اور فقہ کی دیگیات کا 70% حصہ، 80% حصہ اردو زبان کے اندر ہے۔ اگر یہ اردو زبان ختم ہو جائے گی، کون ہے پھر اس اسلام کی نشست ثانیہ کرے گا؟ کیا ہے اس مال کا چمتکار؟ کیا ہے اس مال کا جادو؟ جورو کی سالگرہ کے موقع پر شادی کے ہیرے کی انگوٹی پہناؤ، کل تمہیں حیث چٹائے گی۔ اولاد کا برتھ ڈے مناؤ، کل یہ اولاد جب میرے اللہ کی قسم اپنے بچھونے پر، اپنے بسترے پر پیشاب کر لو گے، پاخانہ کر لو گے، تمہاری بہو کہے گی جاؤ کسی عامل کے پاس، کسی پلیتے والے کے پاس، کسی کاہن اور جادوگر کے پاس کوئی ایسا جادو کی پڑیا لاؤ اس پیشاب پاخانہ کرنے والے سے نجات چھٹکارا مل جائے۔ اس اولاد کی غلامی کی کیا کیا؟ جسے انگریز بنایا، عیسائی کتا بنایا، تمہاری جو ہے وجود کو آج وہ برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے علاج کرنے کے بعد میرا باپ بچ سکتا ہے۔ کتنے مسلمانوں نے اپنے باپوں کو اپنے گھر کے اندر، اپنا گھر یہ جو ہے یتیم خانوں کی طرح ایک بوڑھوں کا جو ہے دھرم شالے کی طرح ہوتا ہے، مسلمانوں کے غیروں کے ان اپنا گھروں کے اندر کتنے مسلمان اولاد ہیں جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دیوانہ کہلوا کر اور بیکار عزل معطل کہلا کر ان کو وہاں پر داخل کیا ہے۔ 1,500-2 ہزار میں وہ چھٹکارا پائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے تمہارے مال کا چمتکار؟ کاش یہ مدرسوں کی آبیاری ہوتی، ان مجاہدوں کی ہمت افزائی ہوتی، ان دین کے دائیوں اور دین کے خداموں اور ان کے دین کے جنگ، ارے بھولنے سے کیا پتہ نہیں لگتا، کیا نہیں پتہ لگتا؟ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مجاہد اگر جہاد کر رہا ہے، حدیث پاک میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان کا مان اگر مجاہد کے لیے لگتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تمہیں امریکہ کی گوری، چٹی اور چکنی رنڈیوں سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے ان رنڈیوں کے اکاؤنٹ کے اندر جمع رقم ہو سکتی ہے۔ آپ ان سے چیٹنگ کرنے کے لیے، آپ ان سے ان کی شرمگاہ دیکھنے کے لیے اور ایک رات کا گزارا کرنے کے لیے اپنی رقم ان کے اکاؤنٹوں میں ڈال کر بے وقوف بن سکتے ہو، تو وہ جو اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وجود کو ختم کر رہے ہیں، کوئی حارثہ ابن سراقہ بن کر، کوئی عمیر ابن ابی وقاص بن کر، کوئی معاذ بن کر، کوئی معتز بن کر، اس کے لیے آپ کی کیا مدد نہیں؟ سوچنا نہیں چاہتے نا، آپ سوچا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کا ڈیزائن اچھے سے اچھے انجینئر کو دے کر عمدہ سے عمدہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کا نقشہ ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو امریکہ کا سرمن بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو، اپنی بٹیا کو زبان سے وہ لوکل انگریزی میں ہی جو حکومت کے اردو اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے وہ نہیں، بلکہ وہ بات کرے امریکن انگلش، بات کرے یورپین انگلش، بات کرے، خبر کے اندر کون سی زبان کون آئے گی؟ کل خبر میں جانے کے بعد اس ملا کی بات آپ کو یاد آئے گی۔ بس بتاؤ، امریکن بناؤ، امریکی ترجیح دو، امریکہ کا کلچر دو، اسے گھوڑے اور رنڈیوں کی چکنی چپاٹی زبان سکھاؤ۔ من ربو کا کون سی زبان میں کہا جائے گا، وما دینو کا کون سی زبان میں کہا جائے گا، میرے اللہ نے جنت کے رضوان کی زبان کیا بنائی، میرے اللہ نے حاملان عرش کی زبان کیا بنائی، میرے اللہ نے جنتوں کی زبان کیا بنائی، کل پتہ لگے گا، کل پتہ لگے گا۔ عارضی دنیا نہ جوان کو پتا کہ جوانی پورا کرے گا، نہ بوڑھے کو پتا کہ اپنی حسرتوں کو پورا کرے گا، نہ بچے کو پتا
کہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھوں گا، میرے آقا نے فرمایا ارے بچپنے اور جوانی کے اندر فاصلہ ہے، جوانی اور بڑھاپے میں فاصلہ ہے، بڑھاپے اور قبر کے اندر تو تم فاصلہ دیکھتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی توقع نہیں کرتا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج حسرتوں کا انبار، آج امیدوں کا انبار، حضرت عمیر ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، یہ بھی حارثہ ابن سراقہ کی طرح ان سے بہت کم تھی، بہت کم عمر، 16 سال، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے 16 سال عمر تھی۔ 16 سال کے بچے کو کہتے ہو ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی داڑھی کیوں چھوڑنا شروع کیا، ابھی ٹوپی کیوں پہنا، امامہ کیوں پہنا، زندگی بڑی ہے، اللہ سے اگریمنٹ کر کے لائے تھے ماں باپ۔ 16 سال کی عمر جذبہ شہادت نے بےتاب کیا، جذبہ جہاد نے گھر سے نکالا، بدر کے معرکے میں آئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی، تشریف لے جائیے، آپ اس کے لائق نہیں۔ روایت میں لکھا ہے کہ جوتوں کے تسموں کو گان دے کر، گھاٹیاں باندھ کر وہ اپنے تسمے کے نیچے رکھنے لگے تاکہ ہائٹ ان کی بلند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جذبہ کیوں نہیں آتا؟ یہ مال کی محبت، یہ دولت کی محبت، یہ گورو کے حیض و نفاس کا چاٹنا، یہ اولاد کا پیشاب بہانا چاٹنا، قرآن نام لے کر صاف کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اس دن تیری ماں نہیں رہے گی، تیرا باپ نہیں رہے گا، تیری اولاد نہیں رہے گی، یہ رشتے راتے، یہ خون کی کہانیاں کفن کی کھاٹی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سمجھتا کیوں نہیں مال کے پجاری، جورو کے غلام، سمجھتا کیوں نہیں؟ عمیر ابن ابی وقاص ماں کا پیار کیا پایا ہوگا 16 سال کی عمر میں، باپ کی شفقتوں کے سائے کیا دیکھے ہوں گے اس نے، زندگی کی بہاریں ابھی قدم بھی نہیں رکھا، عبرت حاصل کرو، ڈوب مرو، طلاق دو، طلاق کہو، اے دنیا تجھے طلاق، اے مال تجھے طلاق، اے دولت تجھے طلاق، اے واشنگٹن تجھے طلاق، اے وائٹ ہاؤس تجھے طلاق، اے تاج محل تجھے طلاق، طلاق دو، طلاق۔ مقدر کی روزی کوئی تمہیں کاٹ نہیں سکتا، اور ایک دانہ پوری دنیا کی ملٹری مل کر بڑھا نہیں سکتی۔ ایک فوجی گیا تھا افغانستان کے 2 معرکوں میں، اس کی موت نہیں تھی، 2 خطرناک معرکوں میں، جبکہ تمام کے تمام ساتھی مر گئے، بچ گیا۔ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے وہ اپنے گوروں کے ملک کے اندر گیا، اپنی لیلا، اپنی محبوبہ کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہ کسی کلب گیا، واپس آ رہا تھا، اس دن شراب پی جاتی ہے، شراب کی مستیاں ہوتی ہیں، کسی شرابی ڈرائیور نے اس کو جو ٹھوکر ماری تو راستے میں اس کی لاش نکل گئی۔ مرنا تھا، طالبان کے ہاتھوں مرنا تھا، افغانستان میں مرنا تھا، موت نہیں پیتا، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، دانے پانی میں جب تک نہ ہو موت نہیں آتی۔ انسان کی کمائی بڑھتی ہے، انسان کھا نہیں سکتا، انسان پہن نہیں سکتا، کتنے جوڑے پہنو گے؟ زیادہ سے زیادہ سوت کا پہنتے تھے، کاٹن کا پہنتے تھے، اب پالیسٹر کا پہنیں گے، پالیسٹر کا ویمن کمپنی کا پہنتے تھے، اب چائنا کا مال پہنو گے، چائنا کا مال پہنتے تھے، اب جو ہے میڈ ان یو ایس اے کا پہنو گے کتنا؟ وہی 5 میٹر، وہی 6 میٹر۔ کیا کر رہے ہو دولت؟ 2 ایکڑ زمین لیا۔ کیا کر رہے ہو دولت؟ 5 افسر بلڈنگ بنایا۔ کیا کر رہے ہو دولت؟ 4 آم کے باغ کو لیا۔ کیا کر رہے ہو دولت؟ گنے کے باغ کو لیا، دھان کے باغ۔ کیا مرو گے؟ روٹی وہی، کپڑا وہی، سونا وہی۔
جب تم سوتے ہو کیا پلنگ بڑھ جاتا ہے تمہارا؟ جگہ بڑھ جاتی ہے تمہاری؟ جنازہ اب تمہیں جو ہے سپر ڈیلکس جنازہ ملے گا، اسی جنازہ ملے گا؟ دونوں بادشاہ جہاں کے بادشاہ کے لیے جو جنازہ ہے، اے دولت کے پجاری، کسی بھی اور چندے کا جو جنازہ ہے یہی جنازہ ملے گا، وہی تخت ملے گا جو لابارش لاش ریلوے اسٹیشن کے اندر ملی، بس انڈے کے اندر ملی اور جس پھول گئی تھی اور جسم کے اندر سڑان اور بدبو آ گئی تھی، اور اسی نورانی مسجد سے تختہ لیا گیا، اس لابارش لاش کو رکھ کر اس تختے پر رکھ کر اس کا پیٹ دبایا گیا، اس کی گندگی نکالی گئی۔ دولت کے پجاری، جورو کے غلام، اگر تو کر سکتا ہے ایک شیش کا تخت بنا لے، ایک سونے کا تخت بنا لے، ایک چاندی کا تخت بنا لے، کیوں؟ لاوارث فقیر کی لاش جس کے اندر پیٹ لہو اور پیٹ کا پیشاب پاخانہ چکن کر نکالا گیا، اس تختے پر تجھے کیوں جو ہے نلایا جا رہا ہے؟ تختہ بدل گیا، جنازہ بدل گیا، قبر بدل گئی، وہی قبرستان بغل کے اندر ایک بھیک منگا، ایک مسافر اور ایک جو ہے وہ جو ایڈس کا بیمار، کینسر کا بیمار، کہیں قبرستان میں جگہ نہیں، گورکھن سے پوچھا اور قبر کھودنے والے سے پوچھا کہ بھیا کہیں جگہ بتا دو، اس نے کہا لے دے کر ایک جگہ بچی ہے، ارے پہلے باپ کو دفن کرو، ماں کو دفن کرو، بیوی کو دفن کرو، کر دیا، فاتحہ دلانے کے لیے گیا، ماں کی قبر پر پڑھنے کے لیے گیا، گورکھن سے پوچھا یہ بغل میں کس کی لاش ہے؟ وہی جو کینسر کا پیشنٹ تھا، یہ دائیں طرف کس کی لاش ہے؟ یہ ایڈس کا پیشنٹ تھا، سرانے کس کی لاش ہے؟ یہ فقیر کی لاش ہے، پائپے کس کی لاش ہے؟ یہ بھیک منگے کی لاش ہے۔ یہ دنیا کے نخرے کہ یہ BDA ہے، یہ دنیا کے نخرے یہ اپارٹمنٹ ہے، یہ دنیا کے نخرے یہ کمرشل کمپلیکس ہے، یہ دنیا کے نخرے یہ روڈ کا مکان ہے، یہ دنیا کے نخرے یہ ہائی کالونی ہے، ہائی فیسلٹیز والی کالونی ہے، یہاں رائل فیملی امریکن کتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ اس امت کی عمر میرے اللہ نے 63 سال بنائی، میرے محبوب 63 سال کر کر اس دنیا سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ زیادہ سے زیادہ سنچری مارے گا، زیادہ سے زیادہ 110 120، لیکن قبر میں میں تجھے بتاتا ہوں حضرت شیش کی خبر، میں تجھے بتاتا ہوں حضرت نوح کی خبر۔ حضرت نوح کی خبر سے پوچھ کہ تجھے اس قبر میں، اے نوح آپ کو اس قبر میں دفن ہوئے کتنے سال ہوئے؟ اے شیش آپ کو اس قبر مبارک کے اندر تشریف لائے کتنے سال ہوئے؟ دنیا میں تجھے کتنا تھا؟ حضرت نوح کتنے سالوں سے قبر میں ہیں؟ حضرت شیش کتنے سالوں سے قبر میں ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ فیض آباد کے ایودھیا کے قبرستان کے اندر ہم 2 پیغمبروں کی زیارت، قبروں کی زیارت کر کے آئے، جن کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ عمر قدم نے فرمایا، میں نے مراقبہ کیا، پتا چلا یہ حضرت شیش کی، یہ حضرت نوح کی مزار ہے۔ حضرت شیش دنیا میں آئے کتنے سال، حضرت نوح دنیا میں آئے کتنے سال، دفن ہوئے کتنے سال، اور خبر میں کتنا رہنا ہے، اور تجھے دنیا میں کتنا رہنا ہے، سمجھتا کیوں نہیں؟ پھر جمع ہو وہی بمڑی مارنا، 10 کو 3 10 کو 3، وہی جورو کو جا کر، جورو کا حق ہے، دنیا ہے، دنیا کمانا بھی عبادت ہے، حلال رزق حلال کی جس، لیکن نہ جانا اس میں گھر کی ضرورت بیت الخلا ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ غوث رہے گا بیت الخلا جائے گا، قطب بیت الخلا جائے گا، مومن بیت الخلا جائے گا، نمازی بیت الخلا جائے گا، بے نمازی بیت الخلا جائے گا، کافر مشرک بیت الخلا لیکن بیت الخلا میں جا کر مقصد زندگی بنا لے، یہ پیشاب میری مقصد زندگی، یہ آب حیات کا پیالہ ہے، لے کر پی رہا ہے، اور یہ متنگن مظفر مٹھا ہے کھا رہا ہے، اس سے بڑا جیسے یہ مذاق ہے۔ اللہ کی قسم حدیث کا چشمہ لگا کر، قرآن کا چشمہ لگا کر اگر دنیا کے کتے کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پیشاب خارورہ شریف کو آب حیات بنا کر پی رہا ہے، اپنے پاخانے کو متنگن مظفر مٹھا بنا کر کھا رہا ہے۔ اگر مذاق وہ ہے، اس سے بڑا مذاق تو کر رہا ہے۔ یہ جذبہ آ جائے گا، نہ دنیا، نہ مال، نہ دولت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، کوئی چیز بھلی نہیں۔ شہادت میں وہ لذت اللہ نے رکھی ہے، اس راستے میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہے، دنیا کے ہر مزے اس مزے پر قربان ہے۔ 16 سال کا بچہ ہے، زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں میں یہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ارجع، لوٹ جاؤ اپنی ماں باپ کی طرف،
تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے جوتوں کے تسموں کو، کیا طریقہ تھا معلوم نہیں، جوتے کے تسمے وہاں کیا ہوتے تھے، تسمے تو اوپر آتے ہیں ڈوریاں، لیکن کہتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں اپنے تلوے کے نیچے رکھ کر اس پہ ہیٹ کو بڑھا لیا، فرمایا کہ الآن یا رسول اللہ، ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کے دل کی تمنا کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، یہ چلے گئے اور میدان بدر کے اندر انہوں نے ایوارڈ پا لیا، انہوں نے میڈل پا لیا۔ تو نے دنیا کا میڈل دیکھا ہوگا رنڈی کو، یہ مس یونیورس ہے، یہ مس ورلڈ ہے، یہ مس بیوٹی ہے۔ تو نے دنیا کا ریکارڈ دیکھا ہوگا کہ فرسٹ بیٹنگ کے اندر ڈبل سینچری کا ریکارڈ، فرسٹ میچ کے اندر اتنے وکٹ لینے کا ریکارڈ، لیکن حضرت عمیر ابن ابی وقاص وہ میڈل لے کر گیا، وہ ایوارڈ لے کر گیا۔ آج دنیا کے مجاہد اس پر رش کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر بدر کا ننا منا مجاہد شہید ہے حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کم سن صحابی، طلب ان کے کام آ گئی، جذبہ ان کا کام آ گیا۔ کیا چیز تھی ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ سفر کا مہینہ، پوچھو بھائی بیٹی کی شادی نہیں حضرت، تیرا تیزی گزرنے دو، گھر بدلنے والے تھے نہیں حضرت، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ۔ قرآن نے کہا داڑھی مڈانے والا منحوس، قرآن نے کہا نماز کو چھوڑنے والا منحوس، حدیث نے بتایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، کفارا، کاف زبر کاف، فا زبر فا، را زبر را، کفارا، وہ بھیڑ ہو گیا۔ اگر یہ مانا نہ ہو، میں آپ کو چوائس دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں کہ آپ جوتے سے ہماری خبر لیں۔ کفارا کے معنی کافر ہو گیا، کفرا کے معنی انکار کر بیٹھا، کفرا کے معنی اگر خلاصے کے طور پر لائے جائے بھیڑ ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ، 13 تیزی، آخری 4 جمعہ، ارے زندگی میں امان نہیں، مکے میں مر گیا جنتی، مدینے میں مر گیا جنتی، یہ سب چیزیں عمل نہ ہو انسان دوسروں کا سہارا لیتا ہے، عمل ہو انسان کو اپنے عمل پر ناز ہوتا ہے، مجاہد کو اپنے جہاد پر ناز ہوتا ہے، شہیدت کو اپنی جامع شہادت پر ناز ہوتا ہے، لیکن گنہگار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کا سہارا لیتا ہے۔ مکے میں مر گئے بھی، مدینے میں مر گئے بھی، جمعرات کو مر گئے بھی، رمضان میں مر گئے بھی، یقیناً مکے میں مرنا 22 اجر ہوگا، 22 برکت ہوگا، جنت البقیع کے اندر مدفون ہونا۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کان کھول کر سن لیجیے کہ آپ کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قسطنطنیہ جو دنیا کا ایک علاقہ ہے، اس کے فاتحین کے بارے میں، فتح کرنے والوں کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی کہ قسطنطنیہ کے فاتحین کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یزید جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل کے، یہ یزید وہ تھے کہ ایک طرف کربلا کی سرزمین کے اندر ان کے لشکروں نے، ان کے فوجیوں نے اور ان کے مومنین نے اہل بیت کا ٹھٹا کیا اور ان کے پانی کے جواب کے اندر ان کے حلقوں کے اندر تیر اور تلوار چھپائے گئے۔ دوسری طرف حضرت یزید کے بارے میں آتا ہے یہ قسطنطنیہ کے فاتح ہیں، اب کربلا کو دیکھ کر یزید پر لعنت بھیجیں گے یا قسطنطنیہ کے فاتحین کا فیصلہ دیکھ کر یزید کو جنتی کہیں گے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ قسطنطنیہ کے فاتحین کو بلائیں گے کہ میرے پیغمبر نے اور میرے مبعوث نے، میرے بھیجے ہوئے نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ قسطنطنیہ کے فاتحین جنت میں جائیں گے، یزید بھی اس لشکر میں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ فتح کا مجدہ تو مل گیا اور فاتحین کی جنتی ٹولے میں اس کا شمار تو ہو گیا، لیکن اہل بیت کے ساتھ اس نے جو معاملہ کیا، اس کے ساتھ جو گناہ اس کے لگے ہوئے تھے، وہ گناہ رکاوٹ بنیں گے جنت میں جانے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یزید کو اس لشکر سے قیامت کے دن الگ کر لے گا۔ مکے میں مرے گا جنتی،
مدینے میں مرے گا جنتی، قیامت کے دن اس داڑھی منڈی جنت کے ساتھ تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ شہید سے بڑھ کر کیا درجہ، لیکن شہید نے کسی کی زمین دبا لی ہو، شہید کسی کا پیسہ دبا کر کھا لیا ہو، شہید کسی مدرسے کا چندہ کھا لیا ہو، شہید کسی کا قرض واپس نہ کیا ہو، شہید سے بڑھ کر کس کے لیے مجھ جان کی جب، کس کے لیے خوشخبری۔ لیکن کہا جائے گا اے شہداء کی جماعت، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ، پورے شہداء جم جائیں گے، لیکن جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اور لیکن جو شہید اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، پوچھا گیا شہید صاحب کس زمانے میں آپ نے بیگم سے نکاح کیا تھا؟ وہ کہے گا 1942 1942 میں مہر کتنا باندھا تھا؟ 20 روپے باندھا تھا، 20 روپے اب ادا کرو، کہے گا سکہ نہیں، کہے گا پیسہ نہیں، کہا کہ تم اپنی زندگی کی نیکیاں، اپنے شہادت کا ثواب بیگم کو دے دو اور شہیدوں کے ٹولے سے نکل جاؤ۔ یقیناً ہے مکے میں مرنے والے، مدینے میں مرنے والے، بقیع میں لیکن اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایک گھاس کے تنکے کو پکڑ کر رو رہی تھی، اے اللہ مجھے انسان کیوں بنایا کہ حساب و کتاب ہوگا، مولا تنکا بنا دیا ہوتا تو مجھے جانور کوئی چگ لیتا، مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا، مجھے گھاس پھوس تنکا بنا دیا ہوتا۔ اگر مکے میں مرنا، بقیع میں دفن ہونا اگر یہ قابل جو ہے مغفرت یقینی تھی، یہ لوگ مکہ مدینہ چھوڑ کر کیوں ہندوستان آتے؟ پلم مدراس کے اندر ایک علاقہ ہے، حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے۔ کیا ہے مدراس میں؟ سڑے چمڑے کی بدبو اور ساحل پر پیشاب پیخانے کی سڑان، یہ سننے کے لیے آئے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مکے اس کو چھوڑ کر جائیں گے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جائیں گے۔ ایک سینئر جوکر ہے، ایک جونیئر جوکر، یہ جونیئر جوکر کہتا پھر رہا ہے، چلاتا پھر رہا ہے، ہمارے حضرت کے دشمن ہو گئے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، سنت کے اندر حدیث میں آقا نے یہ بھی تو فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے دین میں سمجھ دیتا ہے۔ گاندھی نے بھی قرآن پڑھا تھا، شیخ الہند نے بھی قرآن پڑھا تھا، جواہر لال نہرو نے بھی قرآن پڑھا تھا، اور شیخ الاسلام نے بھی قرآن پڑھا تھا، اور ہندوستان کے کتنے کافرین اور مشرکین نے حدیث کو پڑھا تھا، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نے بھی جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی بخاری کو پڑھا تھا۔ کیا قیامت کے دن ایک پلے میں تولے جائیں گے؟ یہ جواہر لال نہرو بھی، یہ شیخ الاسلام بھی، یہ گاندھی جی بھی، اور پھر یہ شیخ الہند بھی، سب پڑھنے والے ایک قرآن نے کیوں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا؟ اس قرآن سے ہی کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، اس قرآن سے ہی کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ قرآن کو سمجھنا ہو دارالعلوم دیوبند کے دربانوں کا پیر تھام لے، قرآن کو سمجھنا ہو شیخ الاسلام کے راستے کو اپنا لے، اگر حدیث کو سمجھنا ہو علامہ انور شاہ کشمیری کے راستے کو اپنا لے، فقہ کو سمجھنا ہو رشید احمد گنگوہی کے راستے کو اپنا لے، تجھے ادب کو سمجھنا ہے اعزاز علی کے راستے کو اپنا لے۔ ان کے دامن کو چھوڑ کر جو جائے گا اللہ اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا، اور ایسے ہی باتیں کہے گا ابھی مکے میں مرے تو جنت، مدینے میں مرے تو جنت، اور آگے کیا ہے؟ اعمال کچھ نہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا والسابقون الاولون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ پھر نماز کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو معلوم نہیں، ان کو معلوم تھا اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے، لیکن یہ زندہ رہے گا ہماری نماز سے، ہمارے روزے۔ صحابہ کو خوشخبری عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی، حضرت عمر فاروق وہ صحابی جن کے لیے جنت میں مکان نبی دیکھ کر آئے تھے، دیکھ کر آئے نہیں آئے تو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ اس مکان کو باقی رکھنا تھا، حضرت عمر فاروق کو داڑھی رکھنا تھا، اس مکان کو ریزرویشن اور ڈاکومنٹ رکھنا تھا، حضرت عمر فاروق کی زندگی میں نماز ہونا تھا، اس جو ہے مکان کا کھاتا کنڈایا باقی رکھنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا آنا تھا، مل چکا تھا، جو چاہے من موجی کر لے نہ، مکے میں مرے مدینے میں مرے یقیناً نیک صالح ہے، لیکن کسی جونیئر سینئر جوکر کو حق نہیں پہنچتا۔ ہمارے شیخ محترم سے جل رہے ہیں
جنہوں نے 33 سال تک بدعتوں کو زندہ کیا، جنہوں نے 33 سال تک ایک جو ہے وحید الدین خان کے فارمولے اکبر کے دین الہی کے مقابلے میں مسلک الہی کو فروغ دیتے رہے، تصویریں کھنچواتے رہے، پاجامہ ٹخنے سے نیچے لاتے رہے، تو اس کے بعد کہے کہ اس کو حدیث کا پتہ نہیں کہ مردوں کی عیب بیان نہیں کرتے، مردوں کا ذاتی عیب بیان نہیں کرتے، لیکن جن مردوں سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، آپ دیکھیے حدیث کے اندر فن اسماء الرجال کی ایک بحث ہے، ایک ایک راوی کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، کھانا کیسے کھاتا ہے، پانی کیسے پیتا ہے، بیوی سے کیسے بات کرتا ہے، سفر میں کیسے رہتا ہے۔ اب کہیں گے ارے اللہ کے بندے، حدیث کے اندر تو کہا گیا کہ جو گزر چکے ہیں ان کی برائی بیان نہیں کرتے، تو ہم کہیں گے ان کا عیب اس لیے نہیں بیان کرتے کہ وہ عیبدار تھے، گنہگار تھے، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ دین کے رہبر تھے۔ کیا دین ان سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ بڑی چھوٹی مسجد کا امام اگر وہ بحیثیت عام انسان ہوتا تو ہم نہ اس کی زندگی کو کھنگالتے، نہ اس کی زندگی کا پوسٹ مارٹم کرتے۔ کرناٹک والوں نے جب اس کو نمونہ بنایا، کرناٹک والوں نے جب اسے ہادی اور رہبر سمجھا، تو ہم نے وہی کام کیا جو فن اسماء الرجال کے اندر کیا جاتا ہے کہ بھئی انظروا امن تاخذون دینکم، کہ دین تم کس سے لے رہے ہو؟ نہ انقلاب سے لے رہے ہو، نہ انقلاب کے ملا کو دیکھو، جامع مسجد سے لے رہے ہو، جامع مسجد کے امام کی کیفیت کو دیکھو، جو غیر متقی ہوگا، جو غیر دیندار ہوگا۔ کیوں ذاکر نائک دین نہیں بیان کرتا؟ کیوں احمد رضا خان نے دین کو بیان نہیں کیا؟ کیا غلام محمد قادیانی نے دین کو بیان نہیں کیا؟ کیا ابو الاعلی مودودی نے دین کو بیان نہیں کیا؟ کیوں اس دکان سے دین کا سودا نہیں خریدتے؟ کیوں دیوبند کی دکان سے دین کا سودا خریدتے ہو؟ کیوں نظام الدین کی دکان سے، سلطان شاہ کی دکان سے؟ اس لیے کہ دین کے اعتبار سے وہ کھڑے اترے ہیں، یہ دکان پکی ہے اور آخرت کا ایت سے مار ہے۔ تمہاری دکان کھوٹی ہے، تم نے شیعہ کو ساتھ لیا، تم نے گھوڑوں کو ساتھ لیا، میری بات غلط ہو تو ایک کام کرو، بنگلور سے میسور کا سفر کرو، روڈ کا سفر کرو، اس روڈ کے سفر میں چنپٹن آئے گا، چنپٹن کے لیفٹ کے اندر آپ کو ایک تاج ہوٹل دکھائی دے گی، اس تاج ہوٹل کے اندر وہاں کا تیتر اور وہاں کا بٹیر وہ کہہ کر کھلائے گا کہ یہ مشہور تیتر کی ہوٹل ہے، اور ہر گزرنے والا فیملی والا تم وہ دیکھ وہاں ٹکر لے کر کھا کر جانا بھائی سے سعادت سمجھتا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر ایک تصویر لگی ہوئی ہوگی، کرناٹک کے امیر شریعت ہوٹل کے مالک کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ جامع مسجد کے امام مرحوم ریاض الرحمان صاحب کے صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جائیں گے، کہیں گے امیر شریعت سنی، جامع مسجد کا امام سنی، اور پھر ہوٹل کا مالک ہے سندھی سنی کو ساتھ دے گا، چلو اس ہوٹل کے اندر کھا سکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم بھی کھا چکے، کتنی مرتبہ آپ بھی کھا چکے، لیکن میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، جو فرقہ اسلام سے خارج ہے اس کا ذبیحہ کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ کافر اگر مرغی کو ذبح کرے، تیتر کو ذبح کرے، چڑیا کو ذبح کرے، کافر کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر مہدوی داخل اسلام ہے خارج اسلام ہے، شیعہ داخل اسلام ہے خارج اسلام ہے، اور گھوڑے داخل اسلام ہے خارج اسلام ہے، اگر ہندو کی ہوٹل کے اندر آپ کو چکن بریانی ملتی ہے، مٹن بریانی ملتی ہے، آپ کھاتے ہیں؟ کتنے ہمارے بھائی ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ نان ویج نہیں لیتے، ان کو شک ہوتا ہے یہ گوشت کیسا ہے، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا گوشت ہے، لیکن چلو احتیاط کرتے ہیں تو تمہارے تقوی کو سلام اور تمہارے تقوی اللہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ لیکن مہدوی کے بارے میں طے ہے وہ خارج اسلام ہے۔ اس امیر شریعت کی تصویر کو دیکھ کر، اس جامع مسجد کے امام کی تصویر کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ کیا غیر مسلم کا ذبیحہ، اگر کیا وہ ہتھی کاٹے ہی تو حرام ہے؟ چھوٹا جو ہے تیتر کاٹے تو حلال ہوتا ہے؟ اگر تیتر وہ کاٹتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، مؤذن سے کٹواتا ہے اور سنی مؤذن سے یا مسلمان مؤذن سے یا خود کاٹتا ہے، کوئی مؤذن کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، کسی ملا کو اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ عموماً ہوٹل والے اپنے جو ہے وقت کو بچانے کے لیے خود جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹ دیتے ہیں۔ ہندو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، وہ فرقہ جو خارج اسلام ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول
کر کاٹ دے. آج ان تصویروں کو دیکھ کر کتنے مسلمان وہاں جا کر تیتر بٹیر کھا رہے ہیں, حرام ذبیحہ کھا رہے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر ہم یہ کہیں تو تم کہو کہ بھئی یہ مردوں کی عیب جوئی کر رہا ہے. مردے کی عیب جوئی اگر قدیر بادشاہ ہوتے, جلیل پاشا ہوتے, ناصر پاشا ہوتے, اور اگر کوئی کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی ہوتی بھاڑ میں جائے, جن کو دیکھ کر ایک بہت بڑا طبقہ عبرت حاصل کرتا ہے, ہوٹل میں ادگھاٹن میں ان کے مالک کے ساتھ کھڑے ہو کر ان پر اعتماد کر کر کیا کوئی تیتر بٹیر نہیں کھائے گا؟ اب اسے کہنا ضروری نہیں. یہ بھی سیکولر ملک, یہ بھی سیکولر دین, یہ بھی جمہوری مذہب. یہ جذبہ آئے گا, ہر عیب نظر آئے گا, شخصیت پرستی ختم ہوگی. آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ صاحب سفر کی 13 سے ہوئی, محرم کا مہینہ, جور مرد چہرہ دیکھنا نہیں, دلی آڑ آگی, داوی آنکھ پر رکھ لیے, داوی ہتھیلی کھجاری, نماز پر سے ایمان گیا, اللہ کی طاقت پر سے ایمان گیا. کان میں کہا گیا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بڑا, اللہ کی طاقت بڑی, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں, اللہ کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں. اب صبح ہی اٹھتے ہی کالے کبے کو دیکھ لیا, سفر کا مہینہ آیا, بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, بہن کی شادی نہیں ہوئی, اور نماز چھوڑنے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ عنوان نماز کا نہیں, ورنہ تیری کھال میں کھینچ لیتا, تیری کھال کھینچ لیتا. بے نمازی منور, بے نمازی کتے, تجھے انتم سنسکار تیرا کروا گیا, تو بچ گیا ہندوستان میں رہ کر, یڈیورپا کی حکومت میں رہ کر, سدانند گوڑا کی حکومت میں رہ کر تو بچ گیا, تیمور لنگ کی حکومت میں رہ کر, ہندو حکومت میں رہ کر. ہوتا میرا ملا, ہوتا میرا اجالا, تیرا انجام تجھے پتا تھا. بے نمازی کتے. مسجد کے ارد گرد یا دیکھیے سامنے اپارٹمنٹ ہے, دائیں بائیں مسلم گھر ہیں, عمارتیں ہیں. فجر کو آئیے, زو بتاؤں گا میں, کتے سوروں کے نقشے بتاؤں گا. جس گھر میں اٹھتا ہے آدمی بلب جلتا نہیں جلتا, دروازہ کھلتا نہیں کھلتا, یہ ہوا میں مل کر مسجد میں آتے. 10 جنوری تھی, مسجد بھر گئی. میں ظہر میں آیا, پریشان ہو گیا. 2 بجے سے مسجد بھرتی ہے, ایک جنازہ ہوتا ہے, ایک شادی ہوتی ہے. میں نے جھانک کر دیکھا جنازہ نہیں, آگے دیکھا کوئی داڑھی مڈا فریش چہرے کو مڈایا ہوا کتا بھی نہیں, دلہا بھی نہیں, جنازہ بھی نہیں. کیسے مسجد بھر گئی؟ کہا کہ نیو ایئر کی نماز پڑھنے آئے. وہ کرسچنوں کے جو کرسچن اپنے چرچ کو گیا, مسلمان نیو ایئر میں نماز پڑھ کر جو ہے وہ اپنا نیو ایئر منایا. وارے مسلمان, وارے مسلمان. شیطان کیوں ہوا؟ میری بات کا مذاق نہ سمجھنا. اللہ نے اپنے دربار سے کیوں نکالا؟ کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے, فسجدوا, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے شیطان کے, تیرے بڑے باپ کے, بھائی کے, تیرے طیبہ کے. وہ انکار کر بیٹھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ قرآن ہے, قرآن, یہ قرآن ہے, قرآن. کیا کہا؟ سجدہ نہ کرنے سے اللہ نے اس کو کہا نکل جا میرے دربار سے, تو مردود ہے, ملعون. کہا نہیں کہا. اور ایک آدمی ظہر نہیں پڑھتا, صرف سجدہ کر لیتا ہے, نماز ہو جاتی ہے. تراویح نہیں پڑھتا, 20 رکعت سجدہ کر لیتا ہے, نماز ہو جاتی ہے. فجر نہیں پڑھتا, سجدہ کر لیتا ہے, نماز ہو جاتی ہے. نماز کا ایک رکن, ایک سجدہ, اور اس کا انکار کر بیٹھا. تیرا باپ, تیرا پردادا شیطان ہو گیا, اور تو فجر کی نماز کے قیام کا انکار, فجر کی تکبیر تحریمہ کا انکار, فجر کے رکوع کا انکار, فجر کے قومے کا انکار, فجر کے سجدے کا انکار, فجر کے جلسے کا انکار, فجر کے دوسرے سجدے کا انکار, فجر کی دوسری رکعت کے قیام کا انکار, فجر کے دوسرے جو ہے رکعت کے رکوع کا انکار, سبحان ربی العظیم کا انکار, سبحان ربی الاعلیٰ کا انکار, ربنا لک الحمد کا انکار, اللہ اکبر کا انکار, التحیات کا انکار, درود
تیرے پاک کا انکار، اللہم انی ظلمتو کا انکار، ایک تیرا باپ سجدے کا انکار کیا، وکانا من الکافرین، تو تکبیر تحریمہ سے لے کر فجر میں سجدے تک انکار کرتا ہے، ظہر میں انکار کرتا ہے، عصر میں انکار کرتا ہے، مغرب میں انکار کرتا ہے، عشاء میں انکار کرتا ہے. اس وقت فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں تھی جب تیرے باپ کو کہا گیا تھا ایک سجدہ کرنے کے لیے. اب فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تراویح بھی ہے، عید بھی ہے اور جمعہ کی نماز بھی ہے، آگے چل کر تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، ابابین بھی ہے، ساج بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ الصلاۃ بھی ہے. ان تمام کا انکار کر کر کیا تو مسلمان ہے؟ تو اللہ کا محبوب ہے. کافر سے بڑھ کر، چمار سے بڑھ کر، زانی زنا کر کر اتنا گناہ نہیں کرتا، قاتل قتل کر کر اتنا گناہ نہیں کرتا، اور پیوٹ پی کر اتنا گناہ نہیں کرتا، چور چوری کر کر اتنا گناہ نہیں کرتا، ڈاکو ڈاکہ ڈال کر اتنا گناہ نہیں کرتا، پیٹ پھاڑنے والا پیٹ پھاڑ کر اتنا کیوں؟ شیطان نے قتل نہیں کیا تھا کہ اس کو اللہ نے نکال دیا، شیطان نے زنا نہیں کیا تھا کہ اللہ نے نکال دیا، شیطان نے شراب نہیں پی تھی کہ اللہ نے نکال دیا، شیطان نے زمین نہیں ماری تھی کہ اللہ نے نکال دیا، شیطان نے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس نہیں بنائے تھے کہ اللہ نے نکال دیا، شیطان نے کوर्ट کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی نہیں دی تھی کہ اللہ نے نکال دیا. فسجدوا الا ابلیس، نماز کے ایک سجدے کا انکار کیا. فجر میں کتنے سجدے، ظہر میں کتنے سجدے، عصر میں کتنے سجدے، مغرب میں کتنے سجدے، عشاء میں کتنے سجدے، واجب وتر کے اندر کتنے سجدے، سنت مؤکدہ میں کتنے سجدے، سنت غیر مؤکدہ میں کتنے سجدے، اوابین میں، اشراق میں، تہجد میں ایک سجدے کا انکار کیا. وہ شیطان ہو گیا اور اتنی نماز کا انکار کیا. ہیپی نیو ایئر کی نماز پڑھنے آ گیا، سنڈے کی نماز. چھوٹے غیر ختنہ والے موترے بچوں کو لے کر سنڈے کو آ جاتا ہے، ان چیک کر کر سامنے پیچھے کا جغرافیہ دکھا کر بچے گڑ 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 بھاگتے رہتے ہیں. سنڈے کی نماز پڑھ کے چلا گیا. اب کہاں گیا؟ جورو کو لے کر عمرہ کرانے کمرشل اسٹریٹ کو. لوگوں، دنیا کے کتوں، میں تھک گیا ہوں، اس کے کپڑے اتار کر، تم آنکھوں سے اس کے کپڑے اتار کر اپنے بچھونے پر سلاؤ. بازار شاپنگ، آئس کریم کھانے کے لیے، بیل پوری کھانے کے لیے کتا تھک چکا ہو اور گلی کے اندر کوئی بھنگن آتی ہے اسے گھور کر دیکھتا ہے، حور جیسی بیوی کو چھوڑ کر ننگا کر کر اسے بازار کا تماشا بنایا. اللہ نے کہا تم میرا نہ ہو سکا تو میں تجھے اپنا بھی نہیں رکھ سکوں گا، تجھے تیری بیوی کا نہ رکھوں گا. جا دنیا کے کتے تجھے چاٹیں گے، کتیاں تجھے جو ہے چاہیں گی. ایک سجدے کا انکار، قتل سے بڑھ کر، زنا سے بڑھ کر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندہ تو اتنا منحوس ہے، ایک دسترخوان میں ٹیبل پر بیٹھ کر، امریکن ٹیبل پر بیٹھ کر نیچے دسترخوان بچھا کر سنت طریقے سے کھایا تو تجھے موت آ جاتی ہے. ٹیبل پر، ڈائننگ ٹیبل، کام والی آتی ہے اور صاف کرتی ہے، ماں باپ بہو بیٹے بیٹیاں جوئی سب بیٹھ کر انگریزی تو توڑ دے اس ٹیبل کو، صفحہ کر دے، خیرات کر دے. میرے محبوب ٹیبل پر نہیں بیٹھے تھے، راستے میں نہیں گیا، سفر میں ہوٹل میں ٹیبل تھا، اب نیچے اکڑو بیٹھا تو مذاق ہوگا سنت کا، چلو بیٹھ گئے الگ بات ہے. گھر میں جہاں اسلام تو نافذ نہیں کرے گا تو ویدھان سبھا اسمبلی میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. توڑ دے اس ٹیبل کو، توڑ دے، دے دے کام والی غیر مسلم کو صدقہ دے دے، اس کو بیچ کر خیرات کر کر اللہ کے راستے میں اس کا پیسہ دے دے. سنت کے مطابق بیٹھ کر کا ڈائننگ ٹیبل کے اندر بیٹھے ہیں، بابا بے نمازی، اماں بے نمازی، بھان بے نمازی، بھائی بے نمازی، بہو بے نمازی، بیٹا بے نمازی اور بڑے بے نمازی، چھوٹے بے نمازی، مرد عورت اور سب بے نمازی، اڑوس پڑوس بے نمازی، کرایہ دار بے نمازی، مالک بے نمازی. اتنے سارے نہیں، میرے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جس کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں ایک بے نمازی جو اتنی ڈائننگ ٹیبل میں اتنے بے نمازی تو دور کی بات، زندہ تو دور کی بات، اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کی نحوست سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے.
وہ چھوڑ کر یہ تکونا مسلمان واسطو کرا رہا ہے اور اپنی بیٹی اور بہنا اور اپنی شادی کے لیے بھیڑ و چماروں کے پاس کنڈلی نکال رہا ہے. کوسے دن کرے تو اچھا، شگون کوسا اچھا. رب کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، نماز چھوڑ کر پنڈتوں کا پیشاب چاٹ لے، جادوگروں کا پخانا کھا لے. حضرت شیخ پیران پیر نے کہا زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد بھی پوری قبر کی نحوست سے اور قبروں کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی دنیا والے شگون بتا دیں اور کوئی دنیا والے تجھے وقت بتا دے، میرے منہ پر تھوک دینا تیری زندگی میں اگر راحت مل جائے نماز چھوڑ کر. میرے اللہ نے کہا کہ ہم روزی دیتے ہیں فجر کی نماز میں، فجر چھوڑ کر بیٹے کو امریکہ بھیج دے، بیٹی کو کال سینٹر بھیج دے، بھیا کو ٹیلر بنا دے، بیوی کو سافٹ ویئر انجینئر بنا کر کمپنی میں بھیج دے، تیری زندگی میں راحت مل جائے تو میرے منہ پر تھوک دینا. نماز کے بغیر راحت نہیں، نماز کے بغیر سکون نہیں، نماز کے بغیر حلاوت نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. حذیفہ نے سوچا میری نماز کی طرح میرے محبوب کی نماز ہوگی. وہ زمانہ تھا کہ آدمی نیت کر کر کھڑا ہو سکتا تھا، نیت کر کر کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں اب جائیں گے سجدے میں، تب جائیں گے سجدے میں، اب رکعت پوری ہوگی، اب نماز پوری ہوگی. میری محبوب سے مصافحہ کروں گا، میرے محبوب سے معانقہ کروں گا، میرے محبوب سے ہم کلام ہو کر آپ کی زبان کی حلاوت اور آپ کے کلام کی خوبی کو میں پاؤں گا اور لذت کو پاؤں گا. فرماتے ہیں میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، سید الاولین تھے، سید الآخرین تھے، شافی المحشر تھے، ساقی کوثر تھے. قرآن آپ پر اترا انک لعلی خلق عظیم، آپ کو کہا گیا آپ کے گیسوں کی قسم کھائی گئی، آپ کے چہرے کی قسم کھائی گئی، آپ کے دل کی قسم کھائی گئی، آپ کے قدموں کے مبارک کی برکت سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ طیبہ بنا، آپ کی وجہ سے جنت البقیع دنیا کا قیمتی قبرستان بنا، آپ کی وجہ سے یہ امت قیمتی بنی. لیکن فرماتے ہیں کہ نماز سے اس درجے محبت تجھے داڑھی بنا کر نماز سے بھاگتا ہے، رشوت کھا کر نماز سے بھاگتا ہے، سود کھا کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر کر نماز سے بھاگتا ہے. چور سے بدتر ہے تو، زانی سے بدتر ہے تو، قاتل سے بدتر ہے تو، شیطان کی نسل سے ہے. بلکہ شیطان کس سے افضل ہے کہ وہ ایک سجدے کا انکار کیا، تو 5 وقت کی نماز کا انکار کرنے والا ہے. میرے محبوب نے نماز کے اندر وہ لذت پائی، وہ حلاوت پائی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا آپ کے پیچھے ناکات باندھ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، میں نے سمجھا 10 رکوع کے بعد سجدہ کریں گے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. 20 رکوع پر پہنچے، میں نے سمجھا آپ سجدہ کریں گے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. آگے بڑھے، میں نے سمجھا سورہ بقرہ پر سجدہ کریں گے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. سورہ آل عمران شروع کیا، اب کریں گے تب کریں گے. سورہ آل عمران ختم ہوا اور پھر سورہ نساء ختم ہوا. فرماتے ہیں کہ اب آپ نے سجدہ کیا اور سبحان رب الاعلیٰ کہہ کر کچھ اور رب سے ہم کلام ہوتے تھے. وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، میں صرف پیچھے تھا، اس کی لذت اور اس کی چاشنی کو محسوس کر رہا تھا. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے. دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوئے، اگلی سورت آپ نے شروع کی. فرمایا یہ تو میرے بس کی بات نہیں، رکعت توڑا اور اپنے گھر واپس آ گئے. میرے بس کی بات نہیں. یہ عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے، کہ جس کو صحابہ کرام تحمل نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے، بخشے بخشائے تھے. تیرے بارے میں کیا ضمانت ہے، تیرے بارے میں کیا گارنٹی ہے. کتنی آسانی سے کہتا ہے. کٹھن ہوگی کیا بھائی؟ دامے ہاتھ میں بیڑی، سیدھے ہاتھ کے اندر پان پراگ کی پوٹلی، کٹھن ہوگی. فلاں صاحب کیا مزہ، ایسا بولتا ہے فلم ہو گئی کیا؟ کیا ہے تکلیف، کیا ہے موت؟ دنیا کے پجاری، مال کے پجاری سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جو عنوان ہم کو ٹیسٹ کرنا تھا، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، دل بدل جائے تو اچھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند شام
ان کا واقعہ ہزاروں علماء سے سنا ہوگا. 99 سال کے بعد ایک پیغمبر گئے اور ان سے درخواست کی گئی یہاں اس مردے کو زندہ کریں. حضرت سام نوح علیہ السلام کے فرزند زندہ ہوئے, رونے لگے, تم نے مجھے کیوں زندہ کر دیا؟ بال سفید مر گئے نا, سب اٹھا رہی سو, کون سا قبرستان میں دفن کر رہی سو. میچ کب شروع ہوگی؟ میچ ایسے لگ رہا میچ ہے, یہ پنجا لگے گا موت کا, یہ کرنٹ لگے گا, ملک الموت کا جھٹکا لگے گا. والصفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. یہ پنیاں ملیں گی, یہ رگوں سے جان روح نکلے گی. یہ شیطان اما کی شکل میں آ کر مرتد ہونے کی تلقین کرے گا. تب پتہ لگے گا, تب پتہ لگے گا اس مال نے ہمیں کیا نفع پہنچایا, اس دولت نے ہمیں کیا پہنچایا. ہو گئی تدفین, کہاں بھی دفن کرے, چہرے پر بل بھی نہیں, کیا بھی نہیں, ایک معمولی چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک موتا کے ساتھ جا رہے تھے. ساتھی نے پوچھا حضرت کب انتقال ہوا؟ فرمانے لگے جو اس کو ہونا تھا ہو گیا بیٹے, اب تیری موت کی فکر کر رہا, تیری قبر تجھے بلا رہی ہے, ہماری خبر بلا رہی ہے. ہمیں امریکہ میں واشنگٹن میں دفن ہونا نہیں ہے, ہمیں پیرس میں دفن ہونا نہیں ہے, ہمیں لال قلعے میں خبر نہیں بنے گی, ہمارے گھروں کے صحن میں نہیں بنے گی, ہماری خبریں ہمارے باغوں میں نہیں بنے گی, اسی زمین کے اندر, اسی قبرستان کے اندر بنے گی. سام, بچھو, کاٹے, کیڑے, حشرات الارض. ایک مرتبہ والدہ محترمہ کے قبر کی زیارت کے لیے گیا. عموماً فجر کی بات جاتا ہوں میں, قبرستان کے اوپر کیڑے مکوڑے اور عجیب عجیب قسم کے حشرات. میں نے کہا یا اللہ, زندہ آدمی ہوتا ہے پیر سے ہٹا لیتا ہے, اگر یہ زمین کے اندر ہو کون بچا سکے گا؟ کون سی مچھر کی بتی ہے, سانپ کو مارنے کی بتی ہے. ایک عزیز ہیں جو یہاں جمعہ میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں, اپنے گاؤں کا قبرستان انہوں نے صاف کیا, بتایا 200 سینکڑوں سانپ اوپر تھے. یہی سانپ اندر بھی تو رینگتے ہوں گے. ماں دفن ہو, کسی کی بیٹی دفن, تدفین ہو گئی. کیا مرحلہ حضرت صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر جس صاحب کے جنازے پر 70,000 فرشتے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. جس کو نبی نے نماز جنازہ پڑھائی, صحابہ نے کہا اللہم اغفر لحینا, مرے ہم نے دفن کر ڈالے. کیا دیکھتی ہے, گزر گیا وہ, بال سفید ہو چکے تھے سام کے. پیغمبر نے حواریوں نے پوچھا سام جب مرے تھے تو بال سیاہ تھے اور یہ کیسے سفید ہو گئے؟ فرمانے لگے کسی نے عالم برزخ میں اطلاع دے دی کہ اسرافیل اب سور اٹھانے والے ہیں, ایک پونگی ابھی بجانے والے ہیں, یہ سور پھونکیں گے قیامت. اس تصور سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹے تھے, مرتبہ تو اونچا تھا, عمر چھوٹی تھی. حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کالے, آقا کے بالوں میں سفیدی, چاندنی کی چاند کی چاندنی اور چمک آ چکی تھی. پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو میری بڑی ہے, مرتبہ اگر کہ آپ کا بڑا ہے, یہ بال کیسے, داڑھی کے اندر چاندنی کیسی, چاند کی روشنی کیسی؟ فرمایا شیبتنی سورۃ الہود, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اگر یہ ہود تمہیں بوڑھا نہ کرے, یہ قیامت اور موت کے تذکرے بوڑھا نہ کرے, لکھ کر رکھ لو تمہاری جوڑو تمہیں بوڑھا کر دے گی. تمہاری اولاد تمہیں بوڑھا تو ہونا ہے, جوڑو کے ہاتھوں ہونا, اولاد کے ہاتھوں ہونا, دنیا کے کتوں کے ہاتھوں ہونا, سیاست دانوں کے ہاتھوں ہونا, یا سورہ ہود اور قیامت کے تذکروں سے ہونا, یہ آپ کی مرضی. ہونا تو ہے, مشغول تو ہونا ہے, ٹائم لگانا ہے, دین میں ٹائم لگا لو, آخرت کی اور دنیا کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے. دنیا میں ٹائم لگاؤ, اللہ تمہیں مجھے دنیا کے حوالے کر دیں گے. کہا کہ صرف اس کے تذکرے رونے لگے. فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا اے پیغمبر, ایک مرتبہ موت جو آئی تھی
اللہ کی قسم 99 سال ہو گئے، اس موت کی سختی کو میں آج بھی نہیں بھولا، وہ موت کی سختی میرے جسم سے آج بھی نہیں نکلی ہے۔ مر رہا کب دفن کر رہی ہوں سر، کتنا آسان ہے کہنا، اور جب مرتے ہو 99 سال کے بعد جس نے موت کی سختی کو نہ بلایا ہو، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور سے جس کے بال سفید ہو چکے ہو، جس ساتھ کی مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو یہ وہ سعد ہیں جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے تھے، یہ وہ سعد ہیں جس کو نبی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، یہ وہ سعد ہیں جس کو صحابہ نے آمین کہا تھا، یہ وہ سعد ہیں صحابہ نے جن کے لیے قبر کھودی تھی، یہ وہ سعد ہیں جن کے کفن کو نبی نے ہاتھ لگایا تھا، یہ وہ سعد ہیں جن کو صحابہ نے قبر کے اندر اتارا تھا۔ ہمیں داڑھی منڈا اتارتا، سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے نہیں آتا، ڈھیلے دے رہا، پیشاب کا پانی میرے خیال میں وہ ڈھیلوں کی نحوست سے عذاب آ جائے گا، دوسرے کیڑے مکوڑے آ جائیں گے اس ڈھیلے کو چاٹنے کی نیت سے۔ منحوس، بے نمازی، داڑھی موڑے، رشوت خور، سود خور، حرام خور، ان کے شیطان کی نسل سے ہم جو ہے قبر کے اندر جا رہے ہیں آخری منزل میں، جو جس کی جنازہ نہ نبی نے پڑھائی، صحابہ نے آمین کہا، نہ صحابہ نے قبر میں اتارا، دفن کرنے کے بعد نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کہا کہ کیوں؟ کہا میں نبی کی آنکھوں میں دیکھا ساتھ کی پسلیاں ایسی مل گئی جیسے تمہارے آپس کی انگلیاں مل جاتی ہیں۔ نبی نے نماز جرا، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، مر گئے، دفن ہوگا، کب کریں سے دفن، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، پولیس کے وارنٹ کا اور حکومت کے چیلنج کا جو ڈر ہے وہ ڈر نہیں ہے، وہ آئے گا نا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ، اس کا واقعہ آپ نے سنا، 16 سال کی عمر میں جام شہادت پیش کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ یہ آئے گا نا، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی، نہ سفر کا مہینہ، نہ محرم کا مہینہ، نہ ملٹری، نہ امریکہ، نہ برطانیہ، خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا، دنیا کی ہر چیز ہمیں ڈرانے لگی۔ خدا سے ڈرو، ہر چیز کے سامنے سینہ چوڑا کر کر کہو گے ٹھوک کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ ہاں 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 میں اسلام سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ کو رب مان کر راضی ہو چکا ہوں، اسلام کو دین مان چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہوں۔ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جان نکال لے، جان تو جا سکتی ہے، دین کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ محبت اگر پیدا ہوگی، یہ جذبہ کہاں پیدا ہوگا؟ ہماری خانقاہوں میں، ہمارے مسلکوں میں۔ ہم تو مسلک کے اتنے دیوانے ہیں۔ ہمارا جو پروگرام ہوا نا 25 دسمبر کو، اس کے 1 دن پہلے بنگلور کے اخباروں کے اندر ایک اعلان آیا ایک امیر صاحب کا کہ اگر تمہارے مدرسے میں اور تمہاری مسجد میں بور ویل کھدانا ہے تو شروع سے آخر تک، یعنی کھدائی کا خرچہ، پمپ کا خرچہ، پلمبر کا خرچہ، ٹینک کا خرچہ، شرط کیا ہے؟ تبلیغی ہونا۔ پہلے مدرسے، مسجد، یہ تبلیغی، یہ مسجد کون سی بھی ادانا کی، یہ مسجد کون سی بھی یہ تبلیغ والوں کی، یہ مدرسہ کون سا بھی ادانا کا، یہ مسجد کون سی بھی یہ مدرسہ یہ تبلیغ والوں کا۔ اب یہ مسجد مدرسے سے نکل کر بورویل بھی مسلک والا ہو گیا۔ حدیث تو کہتی ہے کہ ایک رنڈی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی۔ مسلک پرستی کہاں تک آ گئی؟ پیسہ دیا تو تبلیغی کچھ دے تو میں، دیوبندی کچھ دے تو میں، یہ مسلک تم نے مسلک کو، جماعت کو دین کا درجہ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے باوجود بھی اس کی خبر میں اس کا ثواب جاتا ہے۔ اس نے فرمایا صدقۃ جاریہ، جیسے ایک کنواں کھود دیا، اب کنویں میں چڑیا بھی پانی پیتی ہے، اس کے خبر میں ثواب جاتا ہے، ہندو بھی پانی پیتا ہے، اس کے خبر میں ثواب جاتا ہے۔ ہم کہیں گے مسلک کے پجاری نا نا نا، یہ تبلیغ کے لیے استعمال ہوگا، یہ چندہ وہی جائے گا، مسجد کا امام خودکشی کر لے، مسجد کا مؤذن 11ویں 12ویں کھا کر حرام کی روزی پیٹ میں ڈال کر امت کو غرق کر دے، ہم جو ہے اجتماع میں پیسہ دیں گے، ہم پانی ووٹ دیں گے جو تبلیغ والے استعمال کرے۔ ہمارے پاس یہ اخباروں میں آیا 25 دسمبر
24 یا 23 2-4 دن پہلے کا اگر نہ آیا تو منہ مانگا انعام، شرط یہ کہ تبلیغی جو ہے وہ مسلک کے وہ لوگ ہوں۔ اب یہ ذہنیت کہاں تک ہماری آ گئی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رنڈی عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے فرمایا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، وہاں کوئی کنواں تبلیغی نہیں تھا، کتا تھا، انسان بھی نہیں تھا، پانی پلا کر جنتی ہو گئی۔ اور یہ مسلک کے پجاری، یہ جماعت کے پجاری کہتے ہیں کہ کنواں بھی وہ ہوگا اور جو ہے بورویل بھی وہ دیوبند کو کیا مانیں گے صاحب؟ خانخواہ کو کیا مانیں گے؟ نئی بلاک کے ملا کو کیا مانیں گے؟ بورگل میں مسلک ٹھوس رہے ہیں، کنویں کے اندر اور مسلک ٹھوس رہے ہیں، اور اپنے شادی بیاہ کے موقع کے اندر مسلکوں کی جنگ کو چھوڑو، اسلام کو سینے سے لگاؤ، حق کو سینے سے لگاؤ، شہادت کو سینے سے لگاؤ، اسلام کو، جہاد کو، شہادت کو سینے سے لگانے والا، میرے اللہ کی قسم، کعبے بنانے والے کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے کی قسم، ایک چھچورے جو ہے کاروبار میں وہ نہیں پڑتا، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ نماز اتنا بڑا مقام ہے نا، حدیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میں گھر بنیا بھی نہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک بنوں گا بھی نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقی میں اپنا گھر بنائے، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ مسجد کے چندے بندے کے مکانوں میں رہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کی فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، اب تک اللہ نے ہمیں روز کا نہیں کیا، مغرب عشاء میں روز کا کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہمیں کوئی اس سے فرض کیجئے کہ ہم نے ایک مکان بنایا اور فاؤنڈیشن ڈالا، نماز دین کی بنیاد ہے نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون، عماد پلر، ہم نے پلر ڈالا، اور اس کے بعد کہا حضرت ہمارے گھر کی ٹھنڈک ہے، آئیے حاجی صاحب، متولی صاحب، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب لینے کو گیا، فاؤنڈیشن ڈال کو ہے، پلراں کھڑے کر کو، نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ بیڈ روم ہے، نہ کمرہ ہے، نہ کچھ ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھنڈی ہے تو نیچے اوپر دیکھیں، اس کو دیوانے کتے تو نہیں کھاتا، یہ گھر ہے۔ تو پھر نماز کو شریعت نے کہا کہ یہ دین کا ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ کہا کہ چھت کے بغیر مکان نہیں ہوتا، چھت پڑ گئی، اب پلاسٹر کرے نہیں کرے، ہال بنائے نہیں بنائے، پانی کا کنیکشن لیے نہیں لیے، بیت الخلا جنگل میں جا، چھت کیا ہے؟ اصل ہے۔ لیکن نماز جو اتنا بڑا مقام کہ نہ بے نمازی زانی سے بدتر، قاتل سے بدتر، شرابی سے بدتر، شیطان سے بدتر، اور قبرستان میں مسلمانوں کے دفن ہونے کے لائق نہیں، یہ رہ کر خالی فاؤنڈیشن پلر، چھت کیا ہے؟ میرے آقا سے میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وَضَرْبَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادِ، اس کی بلندی، اس کی چھت جو ہے وہ جہاد ہے۔ کوئی مسلک، کوئی جمعیت، کوئی پارٹی کا نام نہیں لیا، نماز بھی رکھ لو، پلر بھی رکھ لو، مضبوط فاؤنڈیشن بھی بنا دو، ایک سونے اور ایک چاندی کا پتھر رکھ کر آپ جو ہے اس کی بنیاد اور اس کا فاؤنڈیشن بنا دو، آپ کا گھر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ چھت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس اسلام کے عمارت کی چھت کیا ہے؟ وَضَرْبَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادِ، اونٹ کے اندر جو اوپر یوں ٹائپ پہاڑ کے ٹائپ کا ایک ابھرا ہوا ہڈی آتی ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں۔ یہ اونٹ کا سب سے اوپری حصہ ہے، منڈی بھی نیچے، پیر بھی نیچے، دل بھی نیچے، دھڑ بھی نیچے، یہ سب سے اوپر والی چیز ہے، اوپر چھت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دین اسلام کی عمارت جہاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی طلب نے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا، کسی طلب نے حضرت حارثہ ابن سراحہ کو اپنے گھر سے نکالا۔ انہوں نے نہ زندگی کی بہاریں دیکھی، نہ زندگی کے انہوں نے جو ہے شباب کے جماشے دیکھے، یہ چیز تھی، یہ طلب تھی، یہ چھت تھی جس کی بلندی پر وہ جانا چاہتے تھے۔ عنوانات باقی رہ گئے، ان میں سب سے اہم ترین عنوان یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے آپ اتنا چیخ رہے ہیں یا اپنی زبان میں کہے بمبڑی مار رہے ہیں، جہاد یاد یاد شہادت، میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم نانوتوی اگر کہتے، اشرف علی تھانوی کہتے، احمد رضا خان کہتے، ابو العلا مودودی کہتے، ہم کہتے بھائی رکھو تم اپنے قول کو اپنے پٹھارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، بچھونے میں رہو گے
بسترے پر مرو گے، اللہ کے یہاں شہید شمار کیے جاؤ گے۔ وہ کیسے ہم اگلی جمعہ بیان کریں گے۔ اور پھر عنوان باقی رہ گیا، خدا سے ٹیکس وصول کرنے والے، یہ غدار، یہ دیش وروधी، یہ مسلمان دشمن اللہ سے ٹیکس لینے کے اب ڈرتے ہیں۔ باپ بیٹے کی قبر میں گیا، بہت محبت تھی، قبر کو کھودا گیا اور کہا، پہلے تو دفن کرنے تیار نہیں تھا، کہا کہ ڈبل قبر بناؤ۔ ایک ڈبل قبر بنائی گئی، قبر کے اندر ایک پتلا پردہ درمیان میں رکھا گیا، اور جب بیٹے کو دفن کیا گیا، باپ کو بیٹے سے اتنی محبت تھی کہ جب اسے دفن کیا گیا تو جو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، باپ بغل کی قبر میں اتر گیا، اوپر کچی اینٹوں کو رکھ دیا گیا تھا، تماشا دیکھنے کے لیے جو دفن کرنے آئے کھڑے ہو گئے۔ اتنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے اندر باپ ان دیواروں کو توڑ کر ان کچی اینٹوں سے پھلانگ کر چیخ مارتا ہوا باہر آ گیا۔ پوچھا ان ناظرین نے، ان دفن کرنے والوں نے، ارے کیا ہوا؟ تم تو بیٹے کے ساتھ دفن ہونے گئے تھے، بیٹے سے بڑی محبت تھی، لاش نہیں اٹھاتے تھے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگا کہ دو فرشتے قسم کے آئے، ان کے چہروں کی حیبت دیکھ کر مجھے نہ رہا گیا۔ کہتے ہو گئے مر گیا، دفن ہو گیا، مٹی ہو گئی اس کی۔ یہ مٹی میں کیا ہوتا ہے، یہ دفن میں کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہم نے واقعہ باقی رکھا تھا، باپ نے بیٹے کی خبر میں منکر نکیر کو دیکھا اور ان کے چہروں کی کیفیت کو دیکھ کر چیخ مار کر تب پتا لگے گا کہ باپ بیٹے میں کیا تعلق ہوتا ہے، باپ بیٹے کے اندر کیا محبت ہوتی ہے، یہ مان و دولت کتنا کام آنے والا، یہ محبتیں کتنی کام آنے والی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کے بعد اگلے صحابی مہاجر ہیں، ان کے جذبہ شہادت اور شہادت کے واقعے کے ساتھ اور ان تمام مضامین کے ساتھ خاص طور سے وہ نسخہ کہ آدمی بسترے پر بھی، ہم تو جانا نہیں چاہتے فلسطین افغانستان، کہاں کا لگایا حضرت، کہاں کا لگایا؟ ایسا نسخہ بتاؤ بچھانے پر موت آئے اور شہادت کا مقام ملے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو، ان ہم کمزوروں کو یہاں بھی مایوس نہیں کیا۔ نبی نے کیا نسخہ دیا؟ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوئیے گا تو انشاءاللہ پتہ لگے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بدری صحابہ کے ہمیں نقش قدم پر چلائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان اسلام کے لیے قبول فرمائے، ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔